बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेलमी की ये आदत है कि उलमा पर इल्ज़ाम लगाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। मिसाल के तौर पर एक मशहूर यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए मिर्ज़े ने उलमा पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उलमा बड़े कम ज़र्फ़ होते हैं, इनका दिल चींटी के बराबर होता है, इनकी कोई बात अगर कोई और आदमी बयान कर दे तो इनको बर्दाश्त नहीं होती, वगैरह वगैरह। इस किस्म के इल्ज़ामात वक्तन फ़वक्तन ये लगाता रहता है। और हमारा ये बारहा का तजर्बा है कि जो इल्ज़ाम ये उलमा पर लगाते हैं उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं जराइम में ये ख़ुद मुलव्वस होता है। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। बाद लोग सिर्फ चोरी करते हैं और बाद लोग चोरी भी करते हैं, सीना जोरी भी करते हैं। इल्मी मैदान में मिर्ज़ा जेलमी की अपनी हालत यही है। और मैं अक्सर कहता हूं कि साइंसदानों का आप हौसला देखें, आप उनकी तहकीक को बयान करें, वो खुश होते हैं। वो कभी नहीं कहते ये मेरी तहकीक थी, तुम क्यों बयान कर रहे हो। लेकिन मजहबी तबका, आप उनमें से किसी की छोटी सी तहकीक उठाएं और वो उसको आप प्रेजेंट करें, वो कहते हैं यार इसको तो आता ही कुछ नहीं था, इसने तो फलां जगह ये बात पढ़ी है। वो इस तरफ, यानी ये कीड़ी से भी ज्यादा मामूली इनका दिल होता है। अब हम आपको दिखाते हैं मिर्ज़ा जेलमी की चोरी और फिर सीना जोरी। दर हकीकत इस तरह की बातें मिर्ज़ा जेलमी ख़ुद कर चुके हैं और मशहूर तफसीर इब्ने कसीर के मुतल्लिक इसने इस तरह की बात की है। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56, इसके कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम की जो पहली तफसीर है वो तफसीर इब्ने जरीर तबरी की है। हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में छापा मारा है इसका। मिर्ज़े की बात आपने सुन ली। मिर्ज़ा कहता है तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर ने तबरी का छापा मारा, यानी हाफिज़ इब्ने कसीर ने अपना सारा मवाद तफसीर तबरी से लिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल बेहकीकत है, क्योंकि हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस के हवाले दिए हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद वगैरह वगैरह कुतुब हदीस के हवाले से उन कुतुब हदीस से इन्होंने हदीसें नकल की हैं। जबकि तफसीर तबरी के अंदर मुफस्सिर तबरी ने अपनी संदों के साथ रिवायात लिखी हैं, दूसरी कुतुब हदीस से रिवायात नहीं ली। अगर हाफिज़ इब्ने कसीर ने छापा मारना होता तफसीर तबरी से तो तफसीर तबरी को सामने रख लेते, दूसरी कुतुब हदीस से रिवायात और अहादीस तलाश करने की उन्हें ज़रूरत ही ना होती। तो बहरहाल ये बात बिल्कुल बेहकीकत है कि उन्होंने तफसीर तबरी से छापा मारा है। हकीकत यह है कि ऐसी बहुत सारी रिवायात तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मौजूद है जो तफसीर तबरी में नहीं है। और हाफिज़ इब्ने कसीर ने जिन जिन कुतुब हदीस से रिवायात ली हैं उनके नाम बताए हैं, उनके हवाले दिए हैं, पूरी संदें लिखी है, जिससे मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ तफसीर तबरी को सामने नहीं रखा बल्कि और भी बहुत सारी किताबों को सामने रखा है। दूसरी बात यह है कि अगर हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा किया भी होता कि तफसीर तबरी को सामने रख के सारा मवाद वहीं से लेते, तो इस सूरत में भी ये अंदाज़ और ये अल्फाज इख्तियार करना कि उन्होंने छापा मारा है, ये एक इल्मी अंदाज़ नहीं है। इस सूरत में भी इसको यूँ ताबीर करना चाहिए था कि तफसीर इब्ने कसीर ये तफसीर तबरी का खुलासा है, उन्होंने तलखीस की है, खुलासा लिखा है। मिर्ज़ा जेलमी पर हमें बड़ा अफसोस होता है कि अपने ऊपर लेबल इल्मी किताबी का लगा रखा है, लेकिन अल्फाज गिरे हुए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन के लिए। तीसरी बात यह है कि हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अगर तफसीर इब्ने कसीर से ही सारा मवाद लिया होता बिलफर्ज, तो इस सूरत में भी मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक ये कोई ऐब की बात नहीं थी। मिर्ज़ा पहले उसूल बता चुका है और उलमा पर इल्ज़ाम लगा चुका है कि ये जी कम ज़र्फ़ हैं, इनके अंदर इतना ज़र्फ़ नहीं होता, चींटी के बराबर इनका दिल होता है, छोटा सा दिल होता है, ये बर्दाश्त नहीं करते, अगर इनसे कोई चीज़ लेकर कोई आगे बयान कर दे तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। ख़ुद तो उलमा पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन अपना हाल ये है कि हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनके मुतालिक ये कह रहा है कि उन्होंने तफसीर तबरी से छापा मारा है। यानी अगर ये हकीकत भी होती तो भी मिर्ज़े को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इल्ज़ाम उलमा पर लगा रहा है, जुर्म अपने अंदर है, आदत अपनी ख़राब है और इल्ज़ाम इसका उलमा पर लगा रहा है। इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। और ये भी एक हकीकत है कि मिर्ज़ा जेलमी ख़ुद दूसरों से छापे मारता है, और छापे भी बड़े पक्के पक्के मारता है, अंधी तकलीद करता है, बिल्कुल तहकीक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता कि मैं ख़ुद भी इस लफ्ज़ की तहकीक कर लूँ। मसलन सूरह आल इमरान आयत नंबर 18 है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त। इस आयत में क़ाइमम बिल क़िस्त का जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, अगरचे ये उलुल इल्म के साथ लिखा हुआ है, लेकिन इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ है। माने के एतबार से उलुल इल्म के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
قائمًا بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ اس کا مطلب بالکل نہیں بنتا کہ اہل علم انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اہل علم انصاف کو قائم کرتے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر قائمًا بالقسط کا لفظ اولو العلم کے ساتھ معنی کے اعتبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن مرزا جہلمی نے اس کو معنی کے اعتبار سے اولو العلم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے کئی جگہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے، اولو العلم قائمًا بالقسط کا لفظ پڑھ کر اس کا مطلب یہ بتایا کہ اہل علم انصاف قائم کرتے ہیں، حالانکہ ان الفاظ کا یہ ترجمہ بن ہی نہیں سکتا، نہ عربی قواعد کے اعتبار سے اور نہ ہی مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا نے چھاپا کہاں سے مارا ہے۔ فتح محمد جلندری صاحب کے ترجمے میں قائمًا بالقسط کو معنی کے اعتبار سے اولو العلم کے ساتھ جوڑ کر اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں اس میں کہ علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں۔ فتح محمد جلندری صاحب نے ان الفاظ کا جو یہ ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ بالکل نہیں بنتا، نہ ہی مفسرین نے یہ ترجمہ لکھا ہے، تو اس لیے یہ ان کی غلطی تھی، لیکن مرزا نے ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اسی ترجمے کو ہی یاد کر لیا۔ اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے، اور اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یہ ہے اصل چھاپا جو مرزا نے مارا ہے۔ اور یہ چھاپا صرف مرزا کی حد تک نہیں رہا، بلکہ مرزا کی زبان سے بار بار یہ ترجمہ سن کر مرزا کے شاگرد بھی اب یہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو ساروں نے اس بندے پہ چڑھائی کی ہے، تو یاد رکھیے اولو العلم قائما بالقسط، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ اہل علم ہمیشہ انصاف پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ اہل علم حضرات کی اور ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی ہے۔ مرزا سے ہماری گزارش ہے کہ اس کو چاہیے علماء پر الزام لگاتے وقت ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرے۔ ایک اور مثال بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 105، اس میں الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ۔ اس آیت میں درستہ کا جو لفظ ہے، اس کا معنی تمام مفسرین نے کیا ہے پڑھنا سیکھنا، اور لغت کے اندر بھی یہی معنی لکھا ہے پڑھنا یا سیکھنا، لیکن مرزا نے اس کا ترجمہ کیا ہے آگے پہنچانا، یعنی دوسرے لوگوں تک بات پہنچانا۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو دلیلیں آپ ان کو بیان کر رہے ہیں یہ بول اٹھیں کہ آپ نے خوب اچھے طریقے سے دعوت توحید ہم تک پہنچا دی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مرزا نے یہ چھاپا کہاں سے مارا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے سمجھا دیا، لیکن یہ ترجمہ نہ لغت کے اعتبار سے درست ہے، نہ ہی مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے، یعنی دوسروں کو سمجھا دینا، بات پہنچا دینا۔ تو بہرحال ان سے غلطی ہوگی، آخر ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن مرزا نے وہاں سے چھاپا مارا۔ مرزا کو توفیق نہیں ہوئی کہ میں ذرا اس لفظ کی تحقیق بھی کر لوں۔ کاش مرزا تفسیر تبری ہی دیکھ لیتا۔ تفسیر تبری کے اندر بھی اس لفظ کا یہی ترجمہ ہے، کسی سے پڑھنا اور سیکھنا، اور بلکہ مولانا مودودی جن کو مرزا اس صدی کا مجدد کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی ترجمہ لکھا ہے کہ آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہیں۔ بہرحال تمام مفسرین نے ترجمہ یہی کیا ہے، پڑھنا یا کسی سے سیکھنا، دوسروں تک بات پہنچانا، ان کو سمجھانا۔ یہ ترجمہ درستہ کا مفسرین نے نہیں کیا، نہ ہی کسی لغت کے اندر یہ ترجمہ موجود ہے۔ یہ مرزا نے ڈاکٹر اسرار صاحب سے چھاپا مارا ہے۔ اور یہاں صرف ترجمے کا فرق نہیں بلکہ مفہوم میں بھی بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ترجمہ کیا، پھر انہوں نے خود ہی اس کی تشریح بھی کی ہے۔ اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہیں اور بات ماننے والے ہیں۔ حالانکہ مفسرین نے وَلِيَقُولُوا کی ضمیر کا مرجع مسلمانوں کو نہیں بنایا، ماننے والوں کو نہیں بنایا، بلکہ اس کا مرجع مخالفین کو بنایا ہے، مشرکین اور کفار کو بنایا ہے۔ یعنی مفسرین کے مطابق درستہ کہنے والے کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو مخالف تھے وہ لوگ ہیں۔ تفسیر تبری میں اور تفسیر ابن ابی حاتم میں دونوں میں سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کہنے والے قریش ہیں، اور اس کا معنی ہے قرأت و تعلمت، آپ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کسی سے سیکھ کر آئے ہیں۔ مفسر تبری خود لکھتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے مشرکین تھے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ کہنے والے مشرکین، کافر اور جھٹلانے والے یہ لوگ تھے، اور تفسیر جلالین کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ یہ کہنے والے کافر تھے۔ بہرحال تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات کہنے والے کافر تھے، اور ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اعتراض کرنا تھا کہ آپ نے پہلے کوئی کتابیں پچھلے لوگوں کی پڑھی ہیں یا کسی
سے پڑھ کر آئے ہیں وہاں سے آپ یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں اور ہمیں سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو مفہوم لکھا ہے وہ مفہوم نہیں بن سکتا، کیونکہ کافر یہ بات تو تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بات تو وہ تسلیم کریں گے جو ماننے والے ہیں، جبکہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بات یعنی درستہ والی بات کفار نے کی تھی، مخالفین نے کی تھی، اپنے لوگوں نے نہیں کی تھی۔ بہرحال نہ مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ اور مفہوم لکھا ہے، نہ ہی لغت سے اس کی تائید ہوتی ہے، کسی لغت کی کتاب میں بھی اس کا یہ ترجمہ نہیں ملتا۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے غلطی ہو گئی اور مرزے نے انہی سے چھاپا مار لیا۔ بلکہ ہم مرزے کے شاگردوں سے یہ گزارش کریں گے، قرآن کلاس جو مرزے کی ابھی چل رہی ہے، آپ جس مقام کا درس دینا ہوتا ہے مرزے نے، آپ پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر پڑھ لیا کریں، پھر اس کے بعد مرزے کے اس درس کو سنا کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر سے بہت چھاپے مارتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء پر اتنی جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ الزام لگا رہا ہے، جبکہ یہ چیز اس کے اپنے اندر موجود تھی۔ چھاپے خود مارتا ہے اور الزام لگا دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے تفسیر تبری سے چھاپا مارا ہے، حالانکہ اگر سارا مواد انہوں نے تفسیر تبری سے بھی لیا ہوتا تو بھی مرزے کے اصول کے مطابق تو ان پر کوئی الزام نہیں عائد ہوتا تھا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، اس کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسرے علماء کے بارے میں جب یہ کہہ رہے کم ظرف ہیں، چیونٹی سے چھوٹا دل ہے ان کا، تو پھر اس کا اپنا دل کتنا بڑا ہے یہ بھی تو بتا دینا مرزا۔